رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، شہر ممبئی کی یہ دوسری سب سے اہم مرکزی جگہ، مرکزی مسجد، جہاں کے اس خمسہ مجالس میں آپ سبھی حضرات مکمل شکل میں ثواب کے ساتھ ساتھ شرکت فرما رہے ہیں۔ ان مجالس عزا میں جس موضوع کو اس حقیر کے لیے قرار دیا گیا ہے، انہی موضوعات میں سے آج ایک بڑے اہم موضوع کی طرف مجھے آپ سبھی حضرات کو متوجہ کرانا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تب تک کسی قوم کی حالت کو نہیں چینج کرتا، نہیں تبدیل کرتا، جب تک کہ اس قوم والے خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ انسان اگر خود کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہو، تب رب العزت اس کے لیے اس کی اس کوششوں کے نتیجے میں اس کی اس تبدیلی کو واقعی تبدیلی قرار دیتا ہے۔ قدم ہماری طرف سے بڑھنا ہے، مدد اللہ کی طرف سے آنی ہے، شروع ہمیں کرنا ہے، مکمل اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے تو رب العزت ہم سب کے لیے نصرت اور فتح کو قرار دے گا۔ لہٰذا ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، اور اس مسئلے میں جو آج میں عرض کر رہا ہوں یا آج تک جو میں عرض کر رہا تھا، ان سارے مسئلوں میں ہم سب کو ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کسی ایک کو بھی اگر پیچھے ہم نے چھوڑ دیا یا کوئی ایک بھی پیچھے رہ گیا تو آپ یقین جانیں مکمل شکل میں یہ قوم ترقی کی راہ پر نہیں چل پائے گی، مکمل شکل میں یہ قوم آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ ہمیں اس مسئلے میں اور اس مرحلے میں کسی ایک کو بھی
اپنی ہمراہی کے لیے انکار نہیں کرنا ہے، سب کو لے کے آگے بڑھنا ہے، سب کا ساتھ چاہیے ہے، تب جا کر یہ قوم اس مرحلے میں پہنچے گی کہ پھر اس قوم کا سر دنیا کی ساری قوموں کے درمیان نمایاں طور پہ دکھائی دے گا۔ آج میں جس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا میں مقدمہ عرض کر دوں۔ سب سے پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پر توکل ہی ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ انسان کے توکل کر لینے کی بنا پہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو رزق پروردگار، وہ بھی فراوان رزق پروردگار ملتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے تیسرے مرحلے میں یہ بات عرض کی تھی کہ رزق پروردگار کو انسان اگر واقعی طور کے اوپر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ امانت داری ہے، کہ جس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج اسی امانت داری کے بعد اگلے مرحلے کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امانت داری انسان کو تبھی مل سکتی ہے جب انسان کے وجود میں علم پایا جاتا ہو، جب انسان کے اندر علم کی روشنی پائی جاتی ہو، تب جا کر اسے اس امانت داری کا جلوہ محسوس ہوتا ہے، تب جا کر وہ اس امانت داری کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ آج جس عظیم الشان امام اور جس عظیم الشان شخصیت کا روز شہادت تھا، اور ہم سب نے جس امام کے لیے سوگ منایا، جس امام کے لیے فرش عزا بچھائی، جس امام کے لیے ہم سب نے آنسو بہائے، ان کی حیات طیبہ کا ایک بڑا نمایاں پہلو یہی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اس سلسلے میں وقف کر دی کہ لوگ نالج حاصل کریں، لوگ ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھیں، لوگوں کی معلومات میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے۔ دیکھیں، آج دو عظیم شخصیتوں کا روز شہادت تھا، حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، ان دونوں ہستیوں نے مکمل طور پر اس امت کو یہ پیغام دیا کہ جہاں بھی رہو، جس طرح سے بھی لوگوں کے درمیان اٹھو بیٹھو، جو بھی تم قوم قبیلے کے رہنے والے ہو، لیکن تمہارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے علم کو حاصل کرنا، تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہوتا جائے۔ ہم ہر روز ایک دن جب آگے بڑھتا ہے تو ہماری ایج میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ صرف تمہاری عمر میں اضافہ نہ ہو بلکہ تمہاری نالج میں بھی اضافہ ہو۔ آپ اگر اس کی مثال دیکھیں، جس موقع کے اوپر بچہ اس دنیا میں آتا ہے، روز بروز ڈے ٹو ڈے یہ بچہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، ابھی اس کو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن دنیا میں آتے ہی اس نے اللہ کے نظام کے تحت سانس لینا سیکھ لیا۔ کچھ گھنٹے اور گزرے، اس نے یہ بات سمجھ لی کہ جب تیز روشنی ہو تو اپنی آنکھ کو بند کرنے کے لیے پلک کو کیسے بجھانا ہے۔ کچھ اور وقت گزرا، اب اس بچے نے سیکھ لیا کہ اپنے شکم کی بھوک کو ظاہر کرنے کے لیے آنکھوں سے کیسے آنسو بہانے ہیں، منہ سے کیسے آواز بلند کرنی ہے۔ اس طرح سے یہ شروع میں تو کبھی کبھی گھنٹے 2 گھنٹے میں بھی سیکھتا ہے، اور پھر ڈے ٹو ڈے اب اس نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ ایک دن وہ ممی ڈیڈی کہنا سیکھ رہا ہے، تیسرے دن سے وہ اپنے بھائی بہن کا نام لینا سیکھ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کا نام سیکھا۔ یہ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے۔ کس اسٹیج تک؟ اس اسٹیج تک کہ جب تک وہ ماں باپ پر منحصر ہے، وہ خود ماں باپ سے کیچ کر رہا ہے، لے رہا ہے۔ اور اسی لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیریڈ وہی ہوتا ہے بچوں کو سکھانے کا۔
یہ پہلا مکتب ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ پہلی درسگاہ ہے جہاں سے یہ بچہ سیکھ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے ویڈیوز کہ بچہ ہے کہ جو اپنے جھولے میں بیٹھا ہوا ہے یا جھولے میں لیٹا ہوا ہے، اور اگر کوئی نوحہ لگا دیا جائے تو اس کا ہاتھ سینے کے اوپر ہے، حتیٰ کبھی کبھی منہ بھی ہل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اس نے ماں باپ سے اور اپنے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں سے امام حسین کے ذکر کو اس انداز میں سیکھا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ باقی رہے۔ یہ بچہ جیسے ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اب ادھر ادھر جانا شروع کرتا ہے، یہ نالج کا سلسلہ شروع ہو گیا، علم لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اسکول جا کر ٹیچر سے بعد میں سیکھتا ہے، ٹیوٹر سے بعد میں نالج لیتا ہے، پہلے اپنے پیرنٹس سے نالج لیتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، انسان جتنا خود اس کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی دے سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا ہے۔ اگر ایک گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے تو یہ گلاس اگر کسی کے شکم کے اندر پانی پہنچائے گا تو ایک ہی گلاس پانی پہنچائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا ہے۔ یہی سچویشن ماں باپ کی بھی ہے، جتنی نالج ان کے پاس ہے اتنی ہی نالج اس بچے تک شفٹ ہو رہی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ماں باپ کے پاس بھی اتنی نالج ہو کہ بچپن ہی میں اس بچے کو دنیا کے علوم عطا کر دیے جائیں۔ اس کے لیے دنیا میں اس بچے کے آنے کی دعا کرنے والے ماں باپ خود جب تیاری کر رہے ہوں تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی نالج میں بھی اضافہ کریں، اپنے علم میں بھی اضافہ کریں۔ آپ غور کر لیجئے، بچہ دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس بچے کے اوپر نماز کو واجب نہیں کیا، اللہ نے اس بچے کے اوپر ابھی روزہ فرض نہیں کیا، اللہ نے اس بچے کے اوپر حج کو فرض نہیں کیا۔ ساری چیزیں کب شروع ہوں گی؟ جب یہ 15 سال کا اگر لڑکا ہے تو 15 سال کا ہو جائے تو اب یہ واجبات شروع ہوں گے، بچی ہے تو 9 سال کی ہو جائے تب یہ واجبات شروع ہوں گے۔ اللہ جن چیزوں کو اللہ نے بندوں پر واجب کیا ہے وہ 14 سال 15 سال یا 9 سال میں شروع ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ جس کو پروردگار نے بچے کو اس وقت ہی سیکھنا ضروری قرار دے دیا کہ جب یہ بچہ بھی جھولے میں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ نالج ہے۔ اسی لیے رسالت مآب نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد، تم علم کو کب سے حاصل کرو؟ جب ابھی جھولے میں ہو۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رسالت مآب اس بچے سے یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ جو ابھی جھولے میں ہے کہ تم علم حاصل کرو؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ البتہ وہ صاحب اختیار ہیں، وہ چاہیں تو اس بچے سے کہہ سکتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے اس بچے سے نہیں کہا ہے کہ تم ابھی کریڈل میں ہو اور تم علم حاصل کرنے لگ جاؤ، بلکہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں سے کہ جو بڑے ہیں، یہ وہ لوگ کے جو پیرنٹس ہیں، یہ وہ لوگ کے جو ماں اور باپ ہیں، یہ وہ لوگ کے جو بچے کو گھر میں پرورش دے رہے ہیں۔ حضور اکرم کیوں فرما رہے ہیں کہ بچپن میں اپنے جھولے سے علم حاصل کرو؟ یہ رسالت مآب بچوں کو تو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ در واقع والدین کو سکھایا جا رہا ہے کہ بچہ جب جھولے میں ہوتا ہے تب سے علم لینا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا ماں اور باپ تم ہو، پیرنٹس تم ہو، لہٰذا اپنی زندگیوں پر غور کرو۔ تمہاری زبان سے بولی گئی باتیں، تمہارا کہا کیا گیا ہر عمل یہ بچہ دیکھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے۔ اس موقع پہ یہ کہہ کر انسان کہ ابھی تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ابھی جھولے میں ہے، یہ کیا ہم سے سیکھے گا؟ نہیں، اس موقع کے اوپر آپ توجہ دیں۔ کبھی کبھی یہ بچہ اس جھولے میں ہے لیکن ماں یا باپ کی زبان پر آنے والی غلط باتوں کی بنا پر یہ پوری زندگی اس کی غلطیوں کے درمیان چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اس ایج میں بھی بچہ چونکہ سیکھ رہا ہے، لہٰذا رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ اطلب العلم من المہد، ابھی تم کریڈل میں ہو، تم علم حاصل کرنا شروع کر دو۔ یعنی کیا مقصد ہوا؟ ماں باپ کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے کہ اس جھولے میں موجود بچے کو بھی علم دیا جا سکے۔ اور آگے بڑھ جائیے، انسان جس موقع کے اوپر 60 پلس ہو گیا، 70 پلس ہو گیا، 80 کراس کر گیا، اب نتیجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں بچی ہے،
کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کبھی کبھی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، حج اس کے اوپر فرض نہیں رہ گیا ہے، جہاد کے لیے میدان جنگ میں نہیں جانا ہے، بہت سے واجبات اب اس ایج میں پہنچ جانے کے بعد اللہ نے اس کے اوپر سے ہٹا لیے ہیں۔ اب تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، اب تمہیں حج پر نہیں جانا ہے، اب تمہیں میدان جہاد میں قدم نہیں رکھنا ہے۔ پروردگار جب ساری چیزوں کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیا تھا تو یہ علم کو بھی، نالج کو بھی ہم سے اٹھا لیا ہوتا، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تم جب سے پیدا ہوئے ہو اور جب تک تم قبر میں نہیں پہنچ رہے ہو تمہیں نالج کو حاصل کرنا ہے، علم کو لینا ہے، ایجوکیشن سے اٹیچ رہنا ہے۔ کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، پیدا ہو کر تم جھولے میں آئے، علم حاصل کرنا، ایجوکیشن کے لیے تم آگے بڑھنا شروع کر دو، اور جیسے ہی تم قبر میں گئے اب یہ راستہ تمہارا بند ہوا ہے، ورنہ تمہیں مستقل طور پر علم کو حاصل کرنا ہے۔ اچھا بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، اگر ایک انسان مثال کے طور پہ 70 پلس ہو گیا، اب وہ کیسے نالج حاصل کرے گا؟ وہ کیسے ایجوکیشن لے گا؟ آپ بتائیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اسکول جائے، پاسبل نہیں ہے۔ آپ اس سے کہیں کالج آ جاؤ، پاسبل نہیں ہے۔ آپ کہیں یونیورسٹی چلے جاؤ، تم ڈگری حاصل کرو، اس کے لیے وہ کیا کرے؟ دنیا میں کہیں بھی ایسا نظام آپ کو نہیں ملے گا جو نظام اہل بیت اطہار نے ان چاہنے والے شیعوں کے لیے قرار دیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی پروگرام اگر ایجوکیشنل ہو رہا ہو، ہر ایج کے حساب سے ہوتا ہے۔ بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے، پیرنٹس نہیں جا سکتی ہیں، ہم لوگ بھی شاہد ہیں اس کے، بہت سارے موقعوں کے اوپر بچوں کے اسکول میں پروگرام ہو رہا ہے کہ نہیں پیرنٹس نہیں آئیں گے، کیوں؟ وہاں کے اوپر بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اور میرے جوان بیٹے کے درمیان مثلاً 20 سال کا فرق ہے، وہ مثلاً اس وقت 20 سال کا ہے، مثلاً اس کے والد 40 سال کے ہیں، کا بیٹا پڑھ رہا ہے کالج میں، ساتھ میں میں بھی پڑھ لوں کا نہیں آپ نہیں آ سکتی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ دنیا کے ہر سسٹم میں جس ایج والے کے لیے کلاس رکھی گئی ہے وہی ایج والا اس میں آ کر بیٹھے گا، لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں اہل بیت اطہار کے اس نظام تعلیم میں کہ جہاں پر جب فرش عذاب بچھی اور علم کو لوگوں کے درمیان بانٹا جانا شروع کر دیا گیا، وہاں اگر 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہے، 40-35 سال کا جوان بیٹھا ہے، 12 سال 10 سال کا بچہ بیٹھا ہے، نوجوان بیٹھا ہے، حتیٰ باپ کی انگلی پکڑ کے 2.5 سال 3 سال کا بچہ بھی ساتھ میں آیا ہے، یہ صرف نظام اہل بیت ہے جس میں جب علم بانٹا جاتا ہے ساری عمر والوں کو برابر سے علم ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے ہیں کہ جو آپس میں فرق کرتے ہیں، لیکن جب اہل بیت اطہار کا علم پڑھتا ہے تو پھر انسانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ تو ان مجالس کا جو سسٹم اور انتظام رکھا گیا ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ ہر عمر والا آئے، ہر ایج والا آئے اور اس علم کو اور نالج کو، ایجوکیشن کو لے کے جائے۔ لہٰذا آپ غور کریں، ان مجلسوں کو اسی لیے اہمیت دینی چاہیے، ان مجلسوں میں ہر عمر والے کو لانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ سب اس مجلس میں پہنچیں۔ اور پھر میں عرض کروں کہ ایجوکیشن سے جو ہمارا ریلیشن ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا، جتنا ہمارا اسٹرانگ ریلیشن اس ایجوکیشن سے ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک شاعر کا شعر ہے کہ دیکھو اگرچہ غور سے تعلیم کو کبھی، تعلیم آپ جانتے ہیں اردو زبان والا مجمع موجود ہے، تعلیم جب اردو میں لکھتے ہیں تو تے عین لام یہ میم، شاعر کہتا ہے کہ دیکھو اگرچہ غور سے تعلیم کو کبھی، تے ہے ادھر تو میم ادھر بیچ میں علی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ ایون مجھے یاد ہے میں نے یہ مجلس ایک جگہ اور پڑھی تھی، اسی لفظ کو استعمال کیا تو وہاں پہ میں نے اس مرد مومنین تھے، میں نے کہا اردو میں جب کہا جائے تے عین لام یہ میم
مجلس ختم ہو گئی. اس مرد مومن نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ اسی تعلیم کو انگریزی میں اسی الفابیٹ کے ساتھ لکھیں تو کیا لکھیں گے؟ TALIM. ٹی ہٹا دیجئے، ایم ہٹا دیجئے، بیچ میں کیا بچا؟ یعنی سیم وہی لفظ علی ہے کہ جو اس تعلیم میں بیچ میں بھی آ رہا ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ قوم تعلیم کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اس لیے کہ جس نے امیر المؤمنین کے قدموں سے خود کو وابستہ کیا ہے، اس نے گویا تعلیم سے خود کو وابستہ کر لیا ہے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. یہ تعلیم، ایجوکیشن ہمارے لیے تو بڑی ضروری ہے. بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ جسے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کر لے جاؤں تاکہ میری بات وقت کے اوپر مکمل ہو جائے. دیکھیے، غور کیجئے اس علم کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. فرمایا کہ یہی علم دین ہے، یہی نالج ہے کہ جس کو اگر کوئی انسان حاصل کرتا ہے، اس انسان کو اللہ یہ درجہ دیتا ہے کہ ان طالب العلم یستغفر لہ کل شیء. ترجمہ کر دوں پہلے میں، طالب علم کے لیے ساری چیزیں استغفار کرتی ہیں. میں آپ سے کہوں کہ آج مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ذرا آپ استغفار کر دی. آپ ایک بار استغفار کریں گے، ختم ہو گیا. لیکن ایک انسان نے کیا، آپ سے کہا تو آپ نے بھی کر لیا، آپ سے بھی کہا آپ نے بھی کر لیا. کیا یہ پاسبل ہے کہ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد کی دیواریں استغفار کریں، مسجد کا فرش استغفار کرے، مسجد کی چھت استغفار کرے، یہ کیمرہ استغفار کرے، یہ پنکھے استغفار کریں، یہ AC استغفار؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہا ایک صورت ہے، تم خود کو ایجوکیشن کی لائن میں جا کے کھڑا کر دو، ساری دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے استغفار کریں گی. توجہ فرمائی. فرمائے حتی الحیتان فی البحر، آپ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، فرمایا یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں استغفار کرتی ہیں. اللہ اکبر. علم کی دنیا میں انسان قدم رکھے، ساری دنیا اس کے لیے استغفار کرنے لگتی ہے. یہاں کتنا بھاری ہوتا ہے کوئی مرد مومن. میں تو جانتا ہوں، کوئی مجھ سے کہہ دے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا، میں خاص اس کا نام یاد رکھتا ہوں تاکہ رات میں کسی موقع پہ اگر مجھے فرصت مل جائے تو اس کے لیے ضرور اس دن دعا کی جائے. ایک بار دعا کرنے کے لیے مجھے اتنی زحمت. وہاں عالم یہ ہے کہ طالب علم بن گیا تو پھر ساری دنیا اس کو یاد رکھے استغفار کر رہی ہے. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے فرش عزا پر آ کر بیٹھنے والے کو جب علم ملتا ہے تو واپس پلٹتا ہے تو دنیا کا استغفار کرنے کا جذبہ دنیا کو دے کے اٹھتا ہے. ساری دنیا اس کے لیے استغفار کرنے لگتی ہے. لہٰذا اس علم کو بڑی اہمیت دینی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن دیکھیے، مجھے بھی پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے، جتنے میرے سامنے موجود ہیں سب کو پسند ہے کہ مجھ کو بڑا سمجھا جائے. خاص طور سے بچوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، مجھ کو چھوٹا نہ سمجھیے، بڑا سمجھیے گا. اور اسی لیے بہتوں کے چہرے اور پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں کہ جب ان کو بڑا نہ سمجھا جائے. مثال کے طور کے اوپر کوئی ہے کہ جو مجلس میں آیا تھا اور مولانا صاحب نے بعض دنوں پہ ہم لوگ کے ساتھ یہ بھی مشکل ہوتی ہے، آپ نے میں بیٹھ گیا تھا تو مجھے آگے کیوں نہیں سلوات بھجوا کے بلوایا؟ کیوں؟ کیا وہ جگہ الگ ہے، یہ جگہ الگ ہے؟ کہا نہیں، میرا رتبہ، میرا درجہ یہ تھا کہ مجھے صلوات بھیج کے یہاں بلوا لیا ہوتا، جبکہ فرض تو فرض ہے. یہ کیا ہے؟ اندر سے وہ بڑے بننے کا جذبہ ہے. غور فرمایا آپ نے. روایت کی لفظیں اب سنیں. ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں نہیں آخرت میں خود کو لوگوں کے بیچ میں بڑا بنانا ہے، ایک راستہ ہے. ایک راستہ تو یہ بھی ہے کہ انسان خوب ورزش کرے، اس کی ہائٹ خوب لمبی ہو جائے، جب مجمع میں کھڑا ہوگا تو بڑا ہو جائے گا. کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. فرمایا من تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیما. جو اللہ کے لیے ایجوکیشن حاصل کرے، اللہ کے لیے اس پر عمل کرے اور اللہ کے لیے اس کو نشر کرے.
لوگوں تک پہنچائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جس میدان میں سب چھوٹے دکھائی دیں گے، اس میدان محشر میں میرے آقا فرماتے کہ دعیا، آواز دی جائے گی کہ دیکھو سب سے بڑا یہ انسان ہے۔ دعیا فی ملکوت السماوات عظیما، وہاں جہاں کے اوپر سب چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں، اس میدان میں آسمانوں سے آواز آئے گی کہ یہ سب سے بڑا انسان ہے، بس میں اپنے مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ ہمارا کام صرف علم حاصل، پوری توجہ میں چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات کی کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میرا کام صرف نالج اور ایجوکیشن کو لینا نہیں ہے، بلکہ میرا جو سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ اس نالج کو بچا کر رکھنا ہے۔ یہ بچا کر کیسے رکھیں گے؟ زکوٰۃ العلم نشرہ، اپنے علم کو اگر تمہیں بچا کر رکھنا ہے تو اس کی تم زکوٰۃ دو۔ غور فرمایا آپ نے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ آپ کو جس موقع کے اوپر اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے تو جو مال رکھا ہے اس کا کچھ حصہ آپ نے دے دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مال تو گیا۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ مثلا آپ نے اگر خمس نکالا 1,00,000 روپے، تو یہ 1,00,000 اب مائنس کر دیجئے، اب آپ کے پاس نہیں ہے وہ۔ زکوٰۃ نکالی آپ نے مثلا 50,000 روپے، تو اب جو رہ گیا وہ تو آپ کا ہے، لیکن جو 50 نکل گیا وہ ختم۔ لیکن علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کرو، بانٹو، لوگوں کو دیتے جاؤ۔ لیکن دنیا کی زکوٰۃ اور علم کی زکوٰۃ میں یہی فرق ہے، دنیا کی زکوٰۃ دے دینے کے بعد مال سے کم ہو جاتی ہے، علم کی زکوٰۃ بانٹنے سے انسان کے پاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اب آئیے، میں نے جو آپ سے التماس کی تھی کہ آپ پوری توجہ سے اب میری گفتگو کو سماعت فرمائیں کہ انسان کی اس نالج کے نشر کرنے سے متعلق جو علم لیا ہے اس سے متعلق 5 ذمہ داریاں ہیں۔ ان 5 ذمہ داریوں کو ہم سب کو اختیار کرنا ہے۔ جیسا میں نے شروع ہی میں کہا تھا، سب کو آگے بڑھنا ہے اس میٹر میں، کسی کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ احساس نہ ہو کہ نہیں میرا کام نہیں ہے، بقیہ لوگ جانے، نہیں، سب کو آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم سب کو علم حاصل کرنا ہے کہ جو ظاہر ہے ہم سب اپنے اپنے پیمانے پر علم حاصل کریں اور اپنے میدان میں ایکسپرٹ بنیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو جس میدان کا بھی ہے اس میں ایکسپرٹ بننا چاہیے۔ اگر علم دین لیا ہے تو اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، میڈیکل سائنس میں ہے تو اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اگر انجینئر ہے تو انجینئرنگ میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، حتیٰ اگر مسجد میں انسان خدمت کر رہا ہے اس میں بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ جس میدان میں ہے اس میدان میں اس کے اندر تخصص ہونا چاہیے، ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے۔ اس کو انسان ایسے موقع پر یاد کرے کہ جس موقع پر اس کے جیسا کوئی کام سامنے آ جائے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی انسان نے کوئی کام کرنا شروع کیا، ایسے موقع کے اوپر اب انسان ڈھونڈتا ہے اس انسان کو کہ جو اس میدان کا ایکسپرٹ ہے، تو اس ایکسپرٹ کے پاس جب جائے گا تو کام اسی طرح سے بہترین شکل میں انجام پائے گا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہماری۔ اب آئیے میں اگلی ذمہ داری کی طرف آگے بڑھوں کہ جو ہماری اس سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے، جو ہم نے سیکھا ہے اس کو نشر کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ کیا طریقہ ہے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے اس کو لوگوں کو دینے کے لیے ٹیچنگ کرنا، ٹیوشن دینا، لوگوں کو سکھانے کے طریقے اختیار کرنا۔ یہ تو ایک کامن چیز ہے کہ جو ہمارے اندر ہونی بھی چاہیے۔ ایک ٹیچر ہے کہ جو اپنے علم کو لوگوں کو پہنچا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹیوٹر ہے کہ جو اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ جو نیکسٹ مرحلہ ہے وہ گائیڈنس ہے کہ جس کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے۔ تمہارے پاس جو نالج ہے اس کے مطابق لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ نہیں جانتے چپ ہو جاؤ، جانتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی مسئلہ آن پڑا،
کہ میں شرعی مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ پتہ یہ چلا کہ شریعت کے مسائل کو نہیں جانتے۔ جیسے مسئلہ مثال دوں، کوئی بچہ میں نے دیکھا کہ بیمار ہے، کہ میں ابھی دوا لکھ کے دیے دیتا ہوں، آپ لیں گے مجھ سے دوا؟ کہ مولانا صاحب آپ مجلس پڑھ دیجئے گا لیکن دوا نہ دیجئے، خدا را مجھے بچے کو بچانا ہے یا نہیں توجہ؟ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ آپ کی جو ٹیبل ہے وہ ذرا سی ہل رہی ہے، ذرا سی ٹوٹ رہی ہے، میں ابھی بنائے دیتا ہوں، ابھی قبا اتار کے، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب رسپیکٹ آپ کا الگ، آپ یہ کام نہ کیجئے، ورنہ جو بیچاری ابھی تک ہل رہی ہے پھر تو ٹوٹ ہی جائے گی، آپ کا میدان نہیں ہے۔ علی بھائی کے ساتھ میں جا رہا ہوں، میں نے کہا علی بھائی ابھی ہٹیے، میں آپ کی گاڑی کو چلا کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ سب کہیں گے بھائی آج میں نے صدقہ بھی نہیں دیا ہے۔ نہیں، انسان جس میدان کا ہے اس میدان میں آگے بڑھے، بقیہ میدان میں انسان گائیڈ نہ کرے، جو اس کا میدان نہیں ہے وہ اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہی صورتحال علم دین میں بھی ہے، ہم جتنا جانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو پھر اپنے نظریات کو نہ بیان کریں۔ اس کے ساتھ جو اہم چیز ہے وہ انسان ایسے ایجوکیشنل سینٹرز قائم کرے، بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے۔ اسکول کھولنا، کالجز کھولنا، ساتھ ہی ساتھ ٹیوشن سینٹر کھولنا، لوگوں کے لیے ایسی جگہیں قرار دینا کہ جہاں کے اوپر خاص طور سے اسپیشلی اس بامبے میں کہ جہاں یہ بچے نوجوان جوان بیٹھ کر پڑھائی حاصل کر سکیں۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، شاید آپ حضرات نے بھی، بہت سے برادران نے دیکھا ہوگا کہ یہی ایک قوم ہے اسی بامبے شہر کی کہ جس قوم کے اس وقت بہت سی جگہوں کے اوپر کالجز موجود ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہے اس کا 50واں سال بھی منایا گیا ابھی کچھ دنوں پہلے، کہ وہ اپنی قوم میں اس پوسٹ کے اوپر 50 سال سے ابھی تک ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے باپ جس موقع کے اوپر اس پوسٹ پہ آئے تھے، اس موقع کے اوپر وہ انڈیا سے لے کے افریقہ تک گئے تھے، یہی لفظ ہے، انڈیا سے لے کے افریقہ تک گئے تھے، اور جہاں بھی ان کو جو بھی گفٹ ملا، وہ گفٹ ایسا نہیں تھا کہ مثلا کسی نے پھول کا گلدستہ دے دیا، کسی نے مثال کے طور مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، نہیں، وہ اپنی قوم کے لیڈر تھے، اپنی قوم کے سب کچھ سمجھے گئے تھے، لہٰذا وہ انڈیا سے افریقہ تک گئے اور ہر جگہ ان کو سونا دیا گیا تھا، سونا، ہر شہر، ہر ملک میں ان کو سونا ملا۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، اس سونے کو انہوں نے کلیکٹ کر کے پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کو سونا ملا تھا وہاں وہاں انہوں نے اسکول اور کالج کھولا۔ توجہ فرمائی، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کیا کیا اور وہ لوگ کیسے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہوں، باطل ہوں، سب کچھ ہو، لیکن کام صحیح ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے پاس اچھے اسکول، اچھے کالجز ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس اسکول موجود ہے، الحمدللہ ہمارے پاس کالج موجود ہے، لیکن اس کو اور بہتر بنانا، اور زیادہ اس کو ڈیولپ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں جس میدان کی نالج رکھتا ہوں اس میدان کے لیے میں اپنی خدمت پیش کروں کہ میں اس اسکول میں، اس کالج میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں، ابھی میں اس پہ واپس آؤں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی ایک اور ذمہ داری ہے کہ انسان ان لوگوں کو تلاش کرے کہ جو کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بکس کی دنیا میں، کالج لفظ شاید صحیح نہ ہو، ہم کتابوں کی دنیا میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس بکس نہیں ہیں، آج ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، آج ہمارے پاس اچھے میگزینز نہیں چھپ رہے ہیں۔ کیوں؟ ریزن یہ نہیں ہے کہ لکھنے والے نہیں ہیں، ریزن یہ ہے کہ پڑھنے والے نہیں ہیں، لہٰذا نتیجہ ہے کہ آج یہ چیزیں نہیں چھپ رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ چھپیں، کم از کم ہمارے پاس ایک ایسا ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے جہاں پر وہ تمام تحقیقوں کے بعد وہ آرٹیکل سامنے آئیں کہ جو ہماری قوم کے خلاف ہونے والے سارے شبہات کا جواب دے سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کتابی شکل میں نہ چھپوائیے، لیکن کم از کم نیٹ کے اوپر تو ان کو ڈالیے تاکہ لوگوں کی نگاہوں تک پہنچے۔ لیکن یہ جو ریسرچ سینٹر بنے وہ ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں کے اوپر وہ افراد کہ جو واقعاً اس میدان میں مہارت رکھتے ہیں انہیں وہاں کے اوپر قرار دیا جائے تاکہ وہ ہر طرح کے شبہات کا ازالہ کر سکیں اور ان کو ختم کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہماری ذمہ داری ہے،
جو علم حاصل کر چکے ہیں وہ جس بھی میدان کا ہو ان کا رسپیکٹ کرنا. اگر وہ سائنس کی دنیا کا ماہر ہے تو اس کا بھی احترام کرنا, میڈیکل سائنس کا ماہر ہے تو اس کا بھی احترام کرنا, ہسٹری کا ماہر ہے اس کا جو جس میدان کا بھی ہو اس کا احترام کرنا. ان کا احترام اگر قوم کرے گی تو آپ یقین جانیے قوم کے اندر مزید ان کے جیسا بننے کا شوق پیدا ہوگا. ہم اگر احترام نہیں کریں گے, ہم اگر عزت نہیں دیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم میں بھی ویسا بننے کا شوق ختم ہو جائے گا. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے وہاں ایک بڑی عجیب چیز پائی جاتی ہے کہ جو دنیا کے سسٹم کی بنا پہ آ گئی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے وہاں ایک ریٹائرمنٹ کا تصور ہے. بھائی آپ کیوں نہیں اب ٹیچنگ کرتے؟ کبھی میں ریٹائر ہو گیا ہوں. کبھی آپ ٹیوشن کیوں نہیں پڑھاتے؟ کبھی ریٹائر ہو گیا ہوں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, اسلام میں ریٹائرمنٹ کا تصور ہی نہیں ہے ہی نہیں ریٹائرمنٹ اسلام میں. کہ کیوں اتنے اطمینان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. یہ امام کے اصحاب میں سے ہیں اور یہ سرزمین کوفہ کے اوپر آپ کا ایک بہت بڑا بزنس تھا اسی کھجوروں کا. بہت بڑے بزنس مین تھے اور جس موقع کے اوپر یہ ایک دن مدینہ طیبہ میں دکھائی دیے, مدینہ طیبہ میں جس موقع کے اوپر آپ پہنچے اس موقع کے اوپر امام نے ان کو دیکھا, خوش ہوئے. بڑے معتبر صحابی تھے امام کے. امام نے جب ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد ملاقات کی, گفتگو ہوئی, بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک دن پھر امام نے ان کو دیکھا, ایک دن گزر گیا, دوسرے دن پھر دیکھا مدینے میں, پھر ملاقات ہوئی, بات ختم ہو گئی. جناب عزینہ ان کا نام تھا. تیسرے دن جب پھر امام نے ان کو مدینے میں دیکھا, اچھا امام کا درس ہوتا تھا مسجد نبوی میں, امام کا درس ہو رہا ہے, توجہ سے آپ سنیں, امام کا درس ہو رہا ہے, 3000 شاگرد بیٹھے ہیں. اب ان شاگردوں کے امام تو سب کو دیکھ رہے ہیں, لیکن امام نے خاص طور سے عزینہ کو دیکھا, اشارہ کیا, عزینہ جب میں ممبر سے اتروں تو میرے پاس آنا. امام نے بلایا ہے, دوڑتے ہوئے پہنچے. عزینہ تو مدینے میں. کہا مولا ابھی کل آپ سے ملا تھا. کہا نہیں کل تو ملاقات ہوئی تھی, پرسوں بھی, لیکن آج میں تم سے پوچھا مدینے میں کیوں ہو تم؟ عزینہ کا جواب سنیں گے. بہت سے فکر ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی پائی جاتی ہے. عزینہ نے کہا کہ مولا میں اس وقت بوڑھا ہو چکا ہوں, عمر نہیں بتائی اس نے وہاں پہ, بوڑھا ہو چکا ہوں. میں نے پوری زندگی کوفے میں کھجور بیچی اور آج ماشاءاللہ سے مجھے اتنی رقم مل چکی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا. یہ ہماری سوسائٹی کی بھی فکر ہے, اپنے بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا اور اب اتنا میں کما چکا ہوں کہ اب زندگی جتنی بھی ہو میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا. پھر مولا نے پوچھا پھر؟ کہتا ہے عزینہ نے کہا کہ مولا میں کوفے میں اپنی دکان سیل کر کے سارا بزنس کلوز کر کے آ گیا ہوں. کھجور کا سب سے بڑا ویپاری تھا, سب سے بڑا بزنس مین تھا. میں آ گیا ہوں مدینے تاکہ مدینہ طیبہ میں رہ کر آپ کے درس میں شرکت کروں. اچھا اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا, سب سے بڑی چیز ہے. وقت کا امام مدینہ طیبہ میں ہے, مولا کی خدمت میں رہیں گے. مولا نے فرمایا کہ عزینہ اگر تم میرے لیے مدینے آئے ہو تو میرا حکم ہے کہ واپس کوفے جاؤ. مولا کیوں؟ کیا میں آپ سے علم نہ حاصل کروں, میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں اٹھوں؟ کہ نہیں. مولا فرماتے جاؤ, جو ابھی تک بزنس کر رہے تھے اس کو اسی طرح سے جاری رکھو. جواب سنیں گے. عزینہ نے کہا کہ فرزند پیغمبر مجھے اب کیا ضرورت ہے, بچے بڑے ہو چکے ہیں, انہیں مجھ سے چاہیے نہیں, ان کا بھی مجھ سے میرے ہی جیسا بزنس ہے, میرے پاس بھی اتنا مال ہے, میں کیوں بزنس کروں؟ اب جواب سنیں, سب سے قیمتی جملہ امام کا جس کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ عرض کیا. مولا فرماتے ہیں آج تک مثلا اگر 60 سال کا وہ انسان ہے, مولا فرماتے کہ 40-45 سال تم نے اپنے لیے بزنس کیا, اب واپس جاؤ کوفہ, آج کے بعد سے تم قوم کے لیے بزنس کرو. کیا مراد ہے؟ یعنی اب تم جو رقم ملے وہ تمہیں تو اب ضرورت نہیں ہے,
اسی طرح سے رقم حاصل کرو. قوم کے غریب، قوم کے نادار، قوم کے مفلس، قوم کے ضرورت مند، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تم اپنے کام کو جاری رکھو. یہی تمہاری سب سے بڑی خدمت اہل بیت اطہار ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اسلام میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. آپ ریٹائر ہو گئے، آپ ٹیوشن سینٹر کھول دیجئے، آپ فری میں پڑھائیے. آپ ریٹائر ہو گئے، آپ ایک سینٹر کھولیے، وہاں پہ بیٹھیے، لوگوں کو گائیڈ کیجئے. آپ جس میدان کے ہیں اس میدان میں بھی آپ ریٹائرمنٹ. اچھا، ایک بہت بڑا نقصان جو ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی صرف باڈی ہی نہیں ٹھہر جاتی ہے، اس کا دماغ بھی رک جاتا ہے. میں تو چونکہ اس میدان میں ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی نالج بھی ٹھہر جاتی ہے. وہ جو ایک شوق اور جذبہ تھا وہ اچانک رک جاتا ہے. کیوں؟ میں ریٹائر ہو گیا. یہ جو ریٹائرمنٹ کا احساس ہے وہ انسان کے جسم کو بھی روک دیتا ہے، انسان کے دماغ کی فکروں کو بھی روک دیتا ہے. اور بالکل برعکس، ہماری سوسائٹی میں 60+ ہوا نہیں کہ ریٹائر ہو گیا. اور اس وقت جتنے مراجع کرام ہیں ان سب کی عمریں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی 85 کا ہے، کوئی 90 کا ہے، کوئی 93 کا ہے. کیوں؟ مرجعیت شروع ہی ہوتی ہے 60 سال کے بعد. 60 سال کے بعد شروع ہی ہوتی ہے. آپ بتائیے ہمارے گھروں میں بھی، اب تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے بزرگان موجود ہیں، ہمارے گھروں میں مثلاً اگر دادا ہوتے اس وقت، ان کی عمر ہوتی 70 سال کی، 75 سال کی، 90 سال کی، ہم میں سے کوئی جاتا ان سے سجیشن لینے؟ آپ انصاف سے کوئی سجیشن لینے جاتا؟ کیا کبھی ایسا ہوتا کہ ہم ان سے جا کے پوچھتے کہ میں نیا بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ بتائیے شروع کروں یا نہ شروع کروں؟ میں انکم ٹیکس فائل کو ریٹرن کرنے جا رہا ہوں، آپ بتائیے کہ کتنا شو کروں کتنا نہ شو کروں؟ کبھی آپ پوچھتے ہو 90 سال کے بوڑھے انسان سے؟ کبھی نہیں پوچھتے. لیکن ہماری جانیں نثار ہو جائیں اہل بیت اطہار کا علم حاصل کرنے والوں پر. دنیا 90 سال کے انسان سے مشورہ نہیں لیتی ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے علم حاصل کرنے والے 90 سال سے زیادہ بوڑھے انسان سے پوچھ کر انسان نماز بھی پڑھتا ہے، دین کی عبادت بھی انجام دیتا ہے یا نہیں؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی علم اہل بیت انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا. علم اہل بیت ہے کہ جو انسان کو کبھی ضعیف العمر نہیں ہونے دیتا. ہمیں اس میدان میں قدم رکھنا ہے. ایجوکیشن کی دنیا میں سب کو آگے آنا ہے، سب آگے بڑھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی علم حاصل کرے کوئی علم نہ حاصل کرے، نہیں، سب کو حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ علم کی بنا پر انسان کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے. یہ ایجوکیشن ہے کہ جو انسان کو سر اٹھا کر زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ اسی مسجد میں، بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، وقت میرا پورا ہو رہا ہے. اسی مسجد میں جس موقع کے اوپر حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ، اللہم صلی علی، آپ جس موقع کے اوپر مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ 2 گروہ مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک وہ ہے تسبیح لیے ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ایک انسان کو گھیرے ہوئے بیٹھا ہے، وہ بیچ میں بیٹھا ہوا انسان ان لوگوں کو سکھا رہا ہے، وہ لوگ سیکھ رہے ہیں. حضور اکرم کو کس کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو اللہ سے مناجات کر، ان کے پاس جانا چاہیے تھا. حضور اکرم مسجد میں داخل ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ گروہ جو بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ تو ہیں اچھے لوگ، لیکن میں اس دنیا میں لوگوں کو سکھانے آیا ہوں، میں لوگوں کو نالج دینے آیا ہوں، میں لوگوں کے اندر ایجوکیشن حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے آیا ہوں. لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھوں جو علم حاصل کرنے کی راہ میں چل رہے ہیں. توجہ فرمائی. اسی لیے مسجدوں میں جہاں نماز قائم ہونی چاہیے، وہیں مسجدوں میں منبر پر بیٹھ کر علم بھی بانٹا جانا چاہیے.
تاکہ لوگوں کے درمیان یہ علم کی بنا پر رسالت مآب کی پسند بھی سامنے آ جائے۔ اس سلسلے میں واقعی طور کے اوپر کوشش کرنا اور اس سلسلے میں واقعی طور کے اوپر لوگوں کے درمیان محنت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے وہ افراد کہ جو قوم کے بزرگ ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں، انہیں پوری طرح سے سامنے آنا چاہیے۔ کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جو پیسہ نہ ہونے کی بنا پہ ایجوکیشن کو چھوڑ دے، کوئی جوان ایسا نہ ہو کہ جو رقم نہ ہونے کی بنا پہ اپنی تعلیم کو روک دے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اس سسٹم میں، ہمارے اس نظام میں تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ اور پھر میں التماس کروں گا، علم والوں کو عزت دیتے جائیے، ایجوکیشن خود بخود لوگوں کے اندر حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے بے پناہ اس روئے زمین پہ موجود تھے۔ مدینہ طیبہ سے لے کے عراق تک، عراق سے لے کے ہندوستان تک امام کے ماننے والے موجود تھے۔ لیکن اگر امام نے اپنی کربلا میں کسی کو بلایا ہے تو صرف اس ایک انسان کو کہ جو امام کی نگاہ میں فقیہ تھا، امام کی نگاہ میں پڑھا لکھا انسان تھا، امام حسین میدان کربلا میں اس کو اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں کہ جو خود امام کی نگاہ میں فقیہ قرار پایا ہے۔ من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، امام حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے۔ کیوں؟ امام چاہتے ہیں کہ جو نصرت امام کرنے کے لیے سرزمین کربلا پہ آئے وہ علم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔ تو جب کل کربلا میں امام حسین نے اپنی مدد کے لیے اسے بلایا کہ جو امام حسین کی نگاہ میں پڑھا لکھا تھا، تو آئندہ جب وارث حسین اس روئے زمین پہ ظہور کریں تو اس موقع پر بھی ایسے ہی جوان، ایسے ہی بزرگان جن کے پاس علم ہو وہ امام کی بارگاہ میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ آج اس امت نے اپنے امام کا سوگ منایا ہے، آج اس امت نے اپنے رسول کا سوگ منایا ہے۔ ہاں، شہزادی دو عالم کے لیے پرسے کا موقع ہے، سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور گود کا پالا ہوا حسن ہے کہ جو ان تیروں کو کھا کر شہادت سے پہلے تیر کھانا اور ہوتا ہے اور بدن اطہر پر شہادت کے بعد تیر کھانا اور ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے وہ تیر کھائے ہیں جو شہادت کے بعد آپ نے برداشت کیے ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، سرکار سید الشہداء سے امام حسن مجتبیٰ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین تم میری مصیبت کو دیکھ کے رو رہے ہو، تشت میں جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے اور امام حسن مجتبیٰ کی اس مصیبت کو دیکھ کر امام حسین رو رہے تھے۔ فرماتے اے بھیا حسین تمہاری مصیبت تو میری مصیبت سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ میدان کربلا میں جس موقع کے اوپر تم یکا و تنہا ہوگے 1900 زخم کھا کے حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا کے اوپر آئیں گے۔ اے بھیا حسین کہ اس مدینے میں تو میری چاہنے والی زینب میرے سرہانے موجود ہے، میرا بھائی حسین موجود ہے، لیکن ہائے کربلا، حسین جس موقع کے اوپر پشت ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف آئیں گے کون ہوگا جو حسین کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے گا؟ ہاں، تلہ زینبیہ تک بہن آ چکی ہے، اس بلندی پہ کھڑی ہوئی زینب نے تلاش کرنا شروع کیا، شاید میرا بھائی کہیں دکھائی دے جائے، لیکن زینب
زینب کو حسین دکھائی نہیں دے رہے ہیں، دشمنوں کا مجمع ہے۔ اچانک اب جو گودال قتل گاہ پہ نظر پڑی، زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی۔ اب جو زینب نے دیکھا شمر لعین ہے کہ جو حسین کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا، حسین کے گلوئے مبارک کے اوپر خنجر چلا رہا ہے۔ بہن زینب نے جلدی جلدی آوازیں دینی شروع کر دی، کیا کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے نواسے پیغمبر کو بچا لے جائے؟ لیکن ہاں عزاداروں، زینب کی آواز کو حسین نے سنا، زینب واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ بس عزاداروں آخری جملہ، یہ وہ لمحات تھے کہ جب زینب خیمے میں پلٹی ہیں لیکن وہیں پر ماں موجود تھی۔ اے آقا حسین، اپنی ماں سے بھی کہیے کہ اپنے چہرے کو گھما لے، اس لیے کہ بیٹے کی شہادت کو زہرا کیسے برداشت کرے گی۔ ہاں حسین کا سر قلم ہوا، نوک نیزہ کی بلندیوں کے اوپر دکھائی دیا۔ شاید ماں نے تڑپ کے کہا ہوگا، اے بیٹا حسین، کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں چکیاں پیس کے پالا تھا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ آپ سبھی حضرات سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔